مجھے ایک بندے نے کہا کہ دنیا چاند پہ چڑھ گئی ہو تو تم وہی پرانی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا تو آپ چڑھ جائے, ہم نے کون سا آپ کے کانوں سے پکڑا ہے کہ چلو بھائی اس میں بھی بہت سی بتا رہا ہے کہ تم چاند پہ کیوں نہیں چڑھے, تو چڑھتے رہو. کس نے ایک تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو انتظار ہوں کہ آپ چاند پہ چڑھیں گے تو میں آپ کے کالج میں مدرسہ بناؤں. وہ کالج کو نہیں سے سکتے, ہمیں کہتے ہیں کہ چاند پہ نہیں چڑھے. میں نے کہا تم بھی تو زمین پہ پھر رہے, تم کون سے چاند پہ چڑھ رہے ہیں. اور یہ رمضان شریف سے پہلے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں میرا بیان تھا, آپ کو طالبات اتنی بڑا مجمع تھا. تو بیان سے پہلے ہم یونیورسٹی کا پورا عملہ تھا, ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ چائے کے لیے میز پہ. تو وہ جو پرنسپل کا ہے یہ پتہ نہیں بی سی کا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب بس ہم تو بڑی فکر مند ہیں اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زیادہ محنت کرنے پڑے گی, صحیح رخ پہ آنا پڑے گا. یہ جو دینی علوم ہیں, سائنس کے علوم ہیں, سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور سارے ایک ہی اکٹھے. دیکھیں اب اندازہ لگائیں اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ یہ جو ہم جس جانماز پہ نماز پڑھتے ہیں وہ جانماز بھی چائنا سے بن کے آتی ہے, اور جس تسبیح سے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تسبیح بھی چائنا سے بن کے آتی ہے. تو گویا کہ مدرسوں میں چاہیے کہ وہ سائنس پڑھائیں اور وہ پڑھائیں. میں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ مدرسوں میں کتنی فیصد بچے آتے ہیں اور اسکول کالج میں کتنی فیصد بچے آتے ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں 98% بچے جاتے ہیں اسکول کالج میں, 2% آتے ہیں مدرسے میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 98% بچے ابھی تک جائے نماز نہ بنا سکے تو جائے نماز بھی مولوی بنا کر دیں گے آپ لوگوں کو. نماز تو وہ سکھائیں گے لیکن جائے نماز بنانا یہ تو مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. 2% مولوی یہ کام بھی کریں گے وہ کام بھی کریں گے, اور تم کیا کرو گے؟ تم کیا پڑھاتے ہو یونیورسٹی میں جو اربوں کروڑوں کا بجٹ خرچ ہوتا ہے؟ تمہاری پروڈکشن کیا ہے, تمہارا ریسرچ کیا ہے؟ مجھے کسی نے کہا یہ علماء کے اوپر تنقید عجیب و غریب انداز سے لوگ کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ تاتاری اصل میں وہ فوج کے ساتھ وابستہ بندہ تھا جو مجھ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا جب تاتاری ایران پر حملہ آور ہو رہے تھے اس وقت علماء آپس میں اس بات پہ مناظرے کر رہے تھے کہ کوہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء آپس میں اختلاف کر رہے تھے جس کی وجہ سے تاتاریوں کو موقع ملا اور انہوں نے ایران پہ قبضہ کر لیا اور ایران پہ ظلم کر لیا. مولوی آپس میں اختلاف کر رہے تھے. میں نے کہا کہ مولوی تو اس بات پہ مناظرے کر رہے تھے کہ کوہ حلال ہے یا حرام ہے, اس وقت فوج کیا کر رہی تھی. تاتاری جب حملہ کر رہے تھے فوج کہاں گئی تھی؟ مولوی تو مناظرے کر رہے تھے. حالانکہ یہ فوج تو حضرت عمر کے زمانے سے بنی ہے. حضرت عمر کے زمانے سے باقاعدہ ملک کی سرحدات کے لیے فوج متعین ہوتی تھی. اس وقت سے فوج کے وظائف چلے تھے, جاری ہو چکے تھے. تو آپ مولویوں کو الزام دیتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ مناظرہ کر رہے تھے تو فوج اس وقت کیا کر رہے تھے. تو گویا کہ اب اگر ملک کی سرحدات محفوظ نہیں ہیں اس کی بھی الزام مولویوں پہ ہے. اگر ملک کے اندر بدامنی ہے اس کا الزام بھی مولویوں پہ ہے. اگر بجلی کا بحران ہے اس کا الزام بھی مولویوں پہ ہے. اگر بیوروکریسی میں کوئی کرپشن پر دیانتی ہے اس کا الزام بھی مولویوں پہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مدارس کا کردار بہت روشن ہے. اس روشن کردار سے اخلاص اور چشم پوشی کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. میں 3 مرتبہ پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں. آپ کی اسی چھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے بھی آدھا گھنٹہ اسی موضوع پہ بات کر دی کہ مولانا صاحب مدارس میں یہ ترتیب یوں ہونی چاہیے, مدارس میں یہ ترتیب یوں ہونی چاہیے, مدارس میں یہ مضمون شامل کر دو اور یہ مضمون شامل کر دو. آدھا گھنٹہ مجھے بتاتا رہا. اخلاص کے ساتھ وہ بھی مدارس سے بوجھ رکھنے والا بندہ نہیں ہے لیکن اخلاص سے مشورے دے رہا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری اس ملک کی یہ بدبختی ہے کہ آپ جیسے قابل لوگ چلے گئے ہسپتال اور کالج میں اور ہم جیسے نالائق آ گئے مدرسے میں. اگر آپ جیسے قابل لوگ مدارس میں آ چکے ہوتے تو مدارس کا نظام اتنا بہترین ہوتا جیسا کہ ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے. پھر جب تک میں بیٹھا رہا تو وہ بولا
چھوڑا نہیں تھا. خدا کے بندے آپ مدارس کے نظام کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کمی ہے اور یہ کمی ہے. تھوڑا سا اپنے اسپتال کو بھی دیکھو کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر میں نے ایک ساتھی کو بتایا, اس میں یہی بات ایک وکیل پر آزمائی. وکیل بھی اس طرح باتیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ وکیل صاحب اگر آپ لوگ مدارس میں آ چکے ہوتے, مدارس کا نظام اتنا بہترین ہوتا جس طرح کے کورٹ کچہری کا نظام بہترین. تو میرے بھائی سچی بات یہ ہے کہ مدارس کے احسانات, مدارس کی خدمات بہت واضح ہیں. ان کا انکار کرنا خالص ظلم اور زیادتی. آپ حضرات کو چاہیے کہ مدارس کے ساتھ وابستگی اور تعلیم مضبوط بنائیں. میرے بھائیوں, یہ آپ کی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں, آپ کی اولاد کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس پرفتن دور میں اگر دین کو بچانا ہے مدرسے کے ساتھ جڑ جاؤ, ایمان بچانا ہے مدرسے کے ساتھ جوڑو. اپنے بچوں کی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانا ہے تو مدرسوں کے ساتھ جوڑو. اسکول اور کالج ہماری ضرورت ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اسکول اور کالج کی افادیت فقط دنیا کی حد تک ہے. جب ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے یہ 2 دن کی زندگی گزر جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور وہ تیاری اسکول کالج میں نہیں ہوتی, وہ مدرسے میں ہوتی ہے. مدرسہ ہماری اس معاشرے کی اولین ضرورت ہے. یہ ہمارے موبائل سروس سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے. یہ ہماری سڑک, موٹر وے اور ہائی وے سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے. یہ ہماری واپڑا اور موبائل اور سوئی گیس کے شعبے سے زیادہ ضرورت یہ ہمارا مدرسہ ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس امت کے علماء, مذہبی پیشواؤں کو اور مقتداؤں کو, جنہوں نے اپنوں کے طعن و تشنیع اور غیروں کے سب و شتم کو برداشت کر لیا. سب کچھ سنتے ہیں اور نظر انداز کر لیتے ہیں, اور ایک ہدف انہوں نے دل و دماغ میں متعین کر رکھا ہے کہ ہم نے مدرسے بنانے ہیں, ہم نے نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کر رہی ہے. تنخواہ ملے یا نہ ملے, تنخواہ تو بیچاروں کی ہوتی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا صرف جیب خرچ. کہہ سکتے ہیں کہ قاری صاحب کو 12,000 روپے ملتے ہیں اور 15,000, 12 اور 15,000 کالج کا ایک لڑکا یہ مہینے کے جیب خرچ لیتا ہے والدین سے. مشقت و بڑی زندگی, کھانے کو کچھ ملا پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں ملا پھر بھی ٹھیک ہے. کسی نے تحسین کر لی کہ ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. کسی نے تنقید کر لی, یہ کہتے ہیں ہم نے پھر بھی دین کا کام کرنا ہے, ہم نے چھوڑنا نہیں. خیرات تحسین پیش کرتا ہوں. مہنگائی کی اس دور میں, مادیت پرستی کی اس دور میں, جب ہر بندے کی نظر اس بات پہ لگی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ پروفیسر بن جائے, یہ انجینئر بن جائے, اور یہ بیچارے اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں, دوسروں کے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ان کا ایمان بچ جائے, ان کو اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہے, ان کو جو کلمہ ملا ہے یہ کلمہ محفوظ ہو جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدارس کی یہ خدمات جو روز روشن کی طرح عیاں ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو بیچارے خامخواہ میں ضد پہ آئے ہوتے ہیں کہ مدارس کی خدمات کا اعتراف کرنے کی بجائے ہر برائی کی جڑ مدرسے کو قرار دیتے, جہاں کوئی خرابی ہے کہ اس کے پیچھے مدرسہ ہے.